بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے چرواہے کی آواز سنی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہا تھا، ارے میری جان سے پیارے خدا، تو کہاں ہے؟ میرے پاس آ، میں تیرے سر میں کنگھی کروں، جوہیں چنوں، تیرا لباس میلا ہو گیا ہے تو دھو دوں، تیرے موزے پھٹ گئے ہوں تو وہ بھی سی دوں، تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں، تو بیمار ہو جائے تو تیری تمادداری کروں، اگر مجھے معلوم ہو کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تیرے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں، میری سب بکریاں تجھ پر قربان، اب تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے، ارے احمق، تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے اور یہ زمین و آسمان بنائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کر کہا، ارے بدبخت، تو ایسی بیہودہ بکواس اس سے کہیں کا نہ رہے گا، بجائے مومن کے تو کافر ہو گیا ہے۔ خبردار، ایسی بے معنی اور فضول بکواس بند کر، تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ارے بے وقوف، یہ دودھ، لسی ہم مخلوقوں کے لیے ہے، کپڑوں کے محتاج ہم ہیں، حق تعالیٰ ان حاجتوں سے بے پناہ ہے، نہ وہ بیمار پڑتا ہے، نہ اسے تمادداری کی ضرورت ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، توبہ کر اور اس سے ڈر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غصے بھرے ہوئے انداز نے یہ الفاظ سن کر چرواہے کے ہوش خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ زرد پڑ گیا اور بولا، اے خدا کے جلید و اقدس نبی، تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے مدامت کے میری جان حلق میں پڑ گئی۔ یہ کہتے ہی چرواہے نے سر اوپر کھینچا، اپنی گردن بیان تر تر کی اور نادانوں کی طرح اپنا سر پر خاک اڑاتا ہوا غائب ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر گئے تو خدا نے فرمایا، اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاپ کے لیے؟ خبردار، اس کام میں اختیار رکھ۔ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسرے سے جدا عقل بخشی ہے۔ جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے، ایک کے حق میں ترقی کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے، ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار۔ ہماری ذات پاکی اور ناپاکی سے مرعوب ہے۔ اے موسیٰ، یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا فرمائی کہ اس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے۔ اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنی احکامات کی بارش کریں۔ جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و ثنا کرتا ہے، اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ مدعا کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے۔ ہم کسی کے قول اور اظہار پر نگاہ نہیں رکھتے، ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں۔ اے موسیٰ، خیر مند کے لیے آداب اور ہیں، دل و جوئی اور جان و حراک کے آداب اور ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب خدا کا یہ تخلیہ خطاب سنا تو سخت پریشان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت شرمندہ ساری سے معافی مانگی۔ پھر اسی افسار اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے۔ صحرا و بیابان کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس قدر چلے کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے، لیکن تلاش جاری رکھی۔ آخر آپ اسے ملاپ میں کامیاب ہوئے۔ چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا، اے موسیٰ، اب مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ یہاں بھی پہنچے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اے چرواہے، میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تجھے حق تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی کہ جو تیرا جی میں آئے بلا تکلف کہہ کر۔ تجھے کسی ادب و آداب قاعدوں کی ضرورت نہیں، تیرا کف اصل دین ہے اور دین نور جہاں تجھے سب کچھ معاف ہے۔
بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے۔ چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، اے پیغمبر خدا، اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں۔ میرے دل کا خون ہو چکا ہے، اب میری منزل بہت آگے ہے۔ آپ نے ایسی زب لگائی ہے کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کی راہ طے کر چکا ہوں۔ میرا حال بیان کے قابل نہیں، اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا اقوال مت جانا۔ مولانا رومی اس حکایت سے محاصل نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے تو نے ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال و وقال بھی ناقص۔ یہ منسوب اس پروردگار رحمان و کریم کا ہے، وہ تیرا ناقص اور گندہ تحفے کو بھی قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔